میرے اوپر غداری کی FIR اور بکری چوری گائے چوری، تو میرے لیے تو بڑا مشکل تھا، مجھے پہاڑوں میں جانا پڑا تھا۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں میڈم زرتاج گل کے ساتھ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں، آئرن لیڈی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ 4 گھنٹے جو میں وہاں پہ بیٹھی رہی ہوں، میں نے کہا میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں، میرا شہر ہے، میرا ڈیرہ غازی خان ہے، میں یہاں سے کہاں جاؤں گی، میں ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ شام کو جو تعداد میں لوگ نکلیں۔ میڈم، رمضان المبارک کے حوالے سے آپ اس وقت بھی ایک جگہ پر موجود ہیں، سورج ہمارے سامنے ہے اور گرمی بھی ہے یہاں پہ، چھٹی نہیں کرتی ہیں آپ یا چھٹی کا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا میں نے کبھی چھٹی نہیں کرتی؟ نہیں، چھٹی نہیں کرتی میں اپنے حلقے سے کیا چھٹی کرنی ہے، اتنے کمال عزت دار محبت کرنے والے بہادر، اس دفعہ تو انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ بہادر بھی بہت ہیں۔ جس طرح انہوں نے 8 فروری کو مجھے ووٹ دیا ہے، ظلم اور جبر کے باوجود بھی 2 سرداروں کے بیچ میں یہ پسکے رہ گئے تھے، اور مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح اٹھ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے جس طرح مجھے ووٹ دیا ہے تو اس کے بعد میری چھٹی بنتی نہیں ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ MNA منتخب ہو چکی ہیں، آپ نے بینچ جو آپ کا انتخابی نشان تھا بینچ، وہ اس کے تحت 1.5 لاکھ کے لگ بھگ آپ کو ووٹ ملے ہیں، کیسا محسوس ہوا بلے سے بینچ تک کا سفر؟ بڑا مشکل تھا سیریسلی، میں تو ابھی تو بڑا آسان ہے بات کرنا اور اس طرح آزادی کے ساتھ بیٹھنا چارپائی پہ اپنے حلقے میں اپنے غیور عوام کے بیچ میں بیٹھنا بڑا آسان تھا، ورنہ ایک وہ وقت بھی تھا جب میرے اوپر انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو یا پاکستان کو نو گو ایریا بنا دیا تھا، مجھے پہاڑوں میں جانا پڑا تھا، میں اپنے حلقے میں آ نہیں سکتی تھی، اور میری چونکہ 24 گھنٹے گھر بھی سیکریٹریٹ ہے اور میرا عوام کے ساتھ میں 24 گھنٹے ملتی ہوں، میرا تو کبھی بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نے چھٹی کی ہو یا میں عوام سے نہ ملی ہوں۔ میں تو واپسی پہ رات کو کھانا بھی مردوں کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھ کے کھانا کھا کے آتی تھی، تو میرے لیے تو جب میری آزادی طلب ہوئی، جب میرے اوپر غداری کی FIR اور بکری چوری گائے چوری اور پھر اس کے بعد اینٹی اسٹیٹ اور دہشت گردی کی FIR جب لگائی گئی، تو میرے لیے تو بڑا مشکل تھا۔ بلے سے بینچ کا سفر بہت مشکل تھا، لیکن عمران خان کے نظریے نے اور ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے اس کو بہت آسان کر دیا۔ اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ آپ آج رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ روزے کی حالت میں ہیں، آج کے دن کی کیا روٹین رہی؟ ابھی 2 UCs میں شکریہ ادا کر کے آئی ہوں، ابھی یہ جمعہ خان کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، انہوں نے سب نے مجھے ووٹ دیا ہے، لیکن یقین کریں ان کو پھر سرداروں کا بہت پریشر تھا، یہاں لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی تھی، پھر افطاری تک، پھر ابھی 2 اور جگہوں تک بھی واپس جانا ہے لوگوں کے پاس، پھر میرے خیال میں جب تراویح پڑھ لوں گی تو تراویح کے بعد میرے خیال میں ینگسٹرز کا کوئی میچ ہے، وہ جو ہم نے اسٹیڈیم بنوا کے دیا اسپورٹس کمپلیکس میں، اچھے سٹینڈرڈ کا انٹرنیشنل، ہم لوگوں نے کرکٹ کا بھی ایک میدان بنوا کے دیا اسٹیڈیم، اور ایک ہم نے ہاکی کا بھی، وہاں میرے خیال میں نے پھر ان ینگسٹرز کے پاس جانا ہے ان کے میچ میں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پاکستانی وہ پھر سحری تک میچ کھیلتے رہتے ہیں، وہ پھر افطاری پھر سحری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اب میں کرکٹ تو کھیل نہیں سکتی، فٹ بال تو میں کھیل نہیں سکتی، لیکن یہ کہ میں اس کی مہمانی خصوصی بن کے ان کے ساتھ ضرور موٹیویٹ کر سکتی ہوں ان کو۔ ایک آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے الیکشن سے 5 دن پہلے، اس میں آپ بینچ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ آپ ایسے کر کے مار رہی ہیں اور وکٹری کا نشان دکھا رہی ہیں، اور ٹک ٹاک پہ 1.5 ملین لائکس اس پہ ہوئے، اور ویوز کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے، یوٹیوب پہ وائرل، ٹک ٹاک پہ وائرل، انسٹاگرام پہ وائرل۔ وہ ویڈیو کیسے بنی؟ اس ویڈیو کی کیا سٹوری ہے؟ کیا آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے اپنی جو انتہائی وائرل رہی ہے؟ ابھی تو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی اس کو کیپچر کر رہا ہے یا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کیونکہ مجھے تو پولیس نے، رینجرز نے، ایلیٹ فورس نے، تمام فورس، مجھے تو بالکل انہوں نے ایک چوک کے اندر بند کر دیا تھا، مجھے جلسہ نہیں کرنے دے رہے تھے، اور مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میری ویڈیو بن رہی ہے۔ لیکن جب آپ ایک کہتے ہیں نا اپنی سروائیول کی نا، ایک چڑیا بھی لڑ پڑتی ہے، سانپ سے لڑ جاتی ہے، باز سے لڑ جاتی ہے، تو جب انہوں نے مجھے وہاں پہ بالکل، یعنی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر چوک پہ ہر لوٹے کا، ہر ایرے غیرے کا، ہر PDM کا، پیپلز پارٹی کا، PMLN کا، ہر چوک کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو صرف زرتاج گل کا PTI کا جلسہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ مطلب میں اس ملک کی شہری نہیں ہوں کیا؟ میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں کیا؟ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنی الیکشن کیمپین کر سکی؟ تو جب انہوں نے مجھے محصور کر دیا، بالکل بزرگ آ رہا ہے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے، ہمارے یہاں کلچر ہے، مجھے دھی رانی کہتے ہیں، میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں بزرگ، ہمارے عزت دار لوگ ہیں، بلوچی ہیں، ہمارے سرائکی، یہاں پہ مہاجر عزت دار لوگ ہیں، بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے آئے ہیں سفید داڑھی والے، تو یہ اس کو پولیس والے، انتظامیہ والے بزرگ کو یہاں سے کھینچ اور سائڈ پہ کریں۔ اگر بچہ مجھے پھول دینے کے لیے آئے تو بچے کو تھپڑ مار کے وہ کرے، خاتون آئے تو اس کو ساتھ بے حرمتی کرے، لاٹھی چارج شروع کر دیں۔
آخر میں میرا اتنا دماغ گھوما, اتنا یعنی سختی تھی میرے اس وقت, سروائیول کی جنگ تھی. باقی اس ویڈیو میں میڈم عوام تو نظر نہیں آ رہی کوئی بھی, ایک طرف آئی تھنک پولیس ہے, ایک طرف ایلیٹ فورس ہے, اور یعنی کہ فورسز ہی ہیں. مینٹیلٹی دیکھیں نا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں سے جا نہیں رہی ہے, اس کو مجبور کریں تاکہ یہ یہاں سے جائے. اتنا انہوں نے لاٹھی چارج کیا. کہتے ہیں, میں سن رہی تھی, کہتے ہیں اس کا قد لمبا ہے, اس کے آگے لمبے لمبے جوان کھڑے کرو تاکہ عوام اس کو دیکھ نہ سکے. میں نے کہا میرے قد کاٹ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے زیادہ دیا ہے کہ مجھے وہاں دور سے بھی پہچان لے گا, اور وہ ہوا بھی یہی. 4 گھنٹے جو میں وہاں پہ بیٹھی رہی ہوں, میں نے کہا میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں, میرا شہر ہے, میرا ڈیرہ غازی خان ہے, میں یہاں سے کہاں جاؤں گی, میں ادھر ہی بیٹھی رہوں گی. اور میں نے کہا میرے غیور عوام میرے لیے نکلیں گے, میرا ساتھ دیں گے. وہی ہوا. شام کو جو تعداد میں لوگ نکلیں, جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ نکلیں, میں سمجھتی میں صرف بہادر ہوں, پتہ چلا نہیں, ڈیرہ غازی خان کے لوگ مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہیں. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ محترمہ زرتاج گل رمضان المبارک میں کیسے مصروفیات کو اب گزار رہی ہیں, کیسے وقت کو گزار رہی ہیں, اور روزہ کی حالت میں شدید گرمی میں اس وقت بھی وہ اپنے حلقے میں موجود ہیں. جی ناظرین, ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں, اور میڈم زرتاج گل نے آج پورا دن حلقے میں گزارا روزے کے ساتھ, اور روزے کے بعد وہ ایک علاقے میں آئی ہے. یہاں پر بھی وہ اہل علاقہ کے ساتھ ہی افطاری کرنے لگی ہیں, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ڈیرے پر موجود ہیں, اور وہاں پر میڈم آئی ہے اور یہاں ان کو ریسیو کیا گیا ہے. اور میڈم کی زندگی میں شاید چھٹی نام کی چیز نہیں ہے. ہم نے سارا دن دیکھا کہ محترمہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اور وہ تنہا دور دراز کے علاقوں میں جاتی رہی ہے. اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. میڈم, آپ بغیر سیکیورٹی کے ایک سادہ سی گاڑی میں 2 بندوں کے ساتھ, 1 بندے کے ساتھ جا رہی ہیں, سفر کر رہی ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ سیکیورٹی گارڈ رکھتی کیوں نہیں اپنے ساتھ؟ اور یہاں جب آپ وزیر ہوا کرتی تھیں تب بھی ہم نے نوٹ کیا آپ تب بھی سیکیورٹی اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی. ایسے اس کے پیچھے کیا ریزن؟ ایک تو میں سچی بات بتاؤں, مجھے نا ایک تو اس بات پہ شرم بھی آتی ہے جب آپ اتنے سارے بندوقوں والے سیکیورٹی والے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جو حلقہ آپ کو عزت دیتا ہے, ہزاروں کے مجمع میں آپ جلسے کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں یہاں پہ جلسے جلوس میں جاتی ہوں, اور مجھے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا. یہ اتنے عزت دار لوگ ہیں, ہمیشہ میری عزت کا, وقار کا, میرے ساتھ اسپیس کا خیال یہ لوگ رکھتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب مقام مل جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جی ہٹو بچو میڈم آ رہی, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے جو عزت رکھنی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھنی ہے نا, وہ بندوق بھی نہیں کر سکتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھیں محترمہ زرتاج گل, جنہوں نے آج کا دن اپنے حلقے میں گزارا, افطاری بھی کی, اور کافی چارج نظر آئیں روزے کے ساتھ, وہ کافی چارج رہیں. اور اب آج روانگی کا وقت ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا. مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.